أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹیچر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نثار احمد۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم سبق نمبر 16 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم اظہار کے بارے میں پڑھیں گے۔ سامعین اکرام، اگر آپ نے ابھی تک اسلامک ٹیچر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سب سے پہلے آپ اسلامک ٹیچر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر آسانی سے نظر آ سکے، اور صدقہ جاری کی نیت سے ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ سامعین کرام، نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد۔ نون ساکن اور نون تنوین سے متعلق 4 قواعد ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب، اور نمبر 4 اخفاء۔ تو سامعین کرام، آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ اظہار کے بارے میں پڑھیں گے۔ اظہار نون ساکن اور نون تنوین کو بغیر غنہ کے ظاہر کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد 6 حروف خلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی وہاں پر غنہ نہیں ہوگا، وہاں پر ہم اظہار کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک حرف نون ساکن ہے یا نون تنوین ہے، اس کے بعد حروف خلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا، مطلب وہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہم اظہار کریں گے، ٹھیک ہے۔ حروف خلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا، ٹھیک ہے۔ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یہ 6 حروف آ جائیں، حمزہ، ہا، عین، ح اور غین، خا، تو وہاں پر ہم اظہار کریں گے، یعنی غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کی مثال جیسے یہ اب دیکھیں، نون ہے، میم کے بعد من، ٹھیک ہے، من، تو یہ نون ہے، نون کے بعد ہا ہے، ہا یہ والا دیکھیں یہ حروف حلقی میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے، اس کو من کر کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم اس کو من ہم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، نون ساکن ہے اور نون کے بعد جو ہے حمزہ ہے، ٹھیک ہے، من اخی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ اب یہ دیکھیں، نون کے بعد، نون ساکن کے بعد عین ہے، تو یہ بھی حروف خلقی میں سے ہے، تو یہاں پہ بھی ہم اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ انعمت، اس کو ایسے پڑھیں گے۔ اب یہ آگے دیکھیں، من حرم، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد ہا ہے، تو یہاں پہ بھی ہم اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ تو اب یہ والا دیکھیں، نون ساکن کے بعد غین ہے، یہاں پہ بھی ہم غنہ نہیں کریں گے۔ من غاب، اب یہ اگلا دیکھیں کہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد خا ہے، تو یہاں پہ بھی ہم اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ لمن خشیہ، اب نون تنوین کی مثال دیکھیں، جیسے یہ تنوین کے بعد جو ہے ہا آتا ہے، یعنی یہ دیکھیں تنوین ہے، 2 زبر ہیں اور اس کے بعد ہا آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے۔ تنوین کے بعد جب ہا آ جائے، حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم اظہار کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ دیکھیں، علیمن حکیم، اس کو علیمن نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، غنہ نہیں کرنا ہے بلکہ اظہار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ محمدن، اس کو ایسے پڑھنا ہے، اظہار کرنا ہے، غنہ نہیں کرنا ہے یہاں پہ۔ اب دیکھیں، نار حامیہ،
نار حامیہ، اب یہاں پہ بھی ہم نے اظہار کرنا ہے را کے اوپر، کیونکہ را کے اوپر دو پیش ہیں اور اس کے بعد ہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آگے دیکھیں اجر غیر، یہاں پہ بھی دیکھیں را کے اوپر دو پیش ہیں تو آگے غین ہے، غین جو ہے حروف خلقی میں سے ایک حرف ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی ہم اظہار کریں گے۔ تو معزز سامعین، یہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ اظہار کیا ہے، کہ نون ساکن اور نون تنوین کو بغیر غنہ کے ظاہر کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد 6 حروف خلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر، ٹھیک ہے، اظہار ہوگا۔ حروف خلقی حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، ٹھیک ہے۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف خلقی میں سے کوئی حرف بھی ہو تو وہاں پہ ہم بغیر غنہ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور اظہار کریں گے، وہاں پہ غنہ نہیں کریں گے۔ معزز سامعین، آج کا سبق یہی تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ کل تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔